لیکن کیونکہ موضوع اصلاح ہے، اب اصلاح 3 طریقے کی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں معاشرہ تو معاشرے کے اندر افراد ہیں۔ افراد کہاں رہتے ہیں؟ گھروں میں رہتے ہیں۔ گھر کو کیا بولا جاتا ہے؟ فیملی بولا جاتا ہے۔ پھر فیملی کے اندر مختلف افراد رہتے ہیں۔ اب اگر افراد اپنی اصلاح نہ کریں تو پوری فیملی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر فرد کے اندر عیب ہو، اگر فرد کے اندر مسئلہ ہو تو فیملی کے اندر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل ہے کہ فرد اپنی کیا کرے؟ اصلاح کرے۔ 2 لوگوں کی آپس میں انبن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اصلاح نہیں ہوتی، فکری ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ اگر یہ اصلاً رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو جوڑا جوڑا بنایا۔ بھائی جوڑا کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل کرو۔ اسلام شادی کو شہوت کا نام نہیں دیتا، اس کو سکون کا نام دیتا۔ دوسرے یہاں ریلیشن حیوانیت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اسلام ریلیشن کو کس طرح دیکھتا ہے؟ سکون دیکھتا ہے۔ اور سکون کہاں سے آتا ہے؟ میں نے شاید پچھلے سال مثال دی تھی کہ اگر بندہ اپنے بچے کو دیکھے تو سکون ملتا ہے، دوسرے کے بچے سے نہیں ملتا۔ اپنے گھر میں رہے تو سکون ملتا ہے، دوسرے گھر میں جائے تو سکون نہیں ملتا۔ کہا نا یہ بچہ کل خطبہ درس کیا وہاں فرماتے قرۃ اعین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سوال ہے میرا بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے، کہ دوسروں کے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لیکن کوے کا بچہ کالا ہے پر کوے کو بڑا پسند ہے، اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کتنا بھی بولو کوا ہے، لیکن کوا تو اپنے بچے کو پسند کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، دوسرے کے بچے کو دیکھ کے سکون نہیں ملتا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے میاں بیوی کے رشتے کو کیا بنایا؟ باعث سکون بنایا۔ لیکن کتنے گھر ہیں جن میں سکون ہے؟ مزاحن کہتے ہیں نا، شادی کے کارڈ پہ لکھا جاتا تھا خانہ آبادی بعد خانہ بربادی۔ تو سوال ہے کہ یہ تصور کہاں سے پیدا ہو؟ کیونکہ لوگوں نے اتنے گھروں کے اندر بے سکونیاں دیکھی، بعض لوگوں نے کہا بھائی ہم شادی کرتے ہی نہیں ہیں، اگر اتنے جھنجھٹ ہیں اس معاملے میں تو بندہ کیا رہے؟ اس چیز سے دور ہی رہے۔ لیکن قرآن کہے کہ ہم نے رشتوں کو کیا بنایا؟ باعث سکون بنایا۔ یہ سکون ملتا کب ہے؟ کبھی کہے کہ اولاد باعث سکون، کون سی اولاد باعث سکون ہے؟ بعض بچوں نے تو اپنے والدین کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کون سے بچے ہیں جو قرۃ اعین بنتے ہیں؟ یہ کون سی نسلیں ہیں جو باعث سکون بنتی ہیں؟ تو راز سکون سمجھو، سکون ملتا کس چیز سے ہے؟ سکون اس انسان سے ملتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کیونکہ اصل سکون خدا نے رکھا ہی محبت میں ہے۔ اور رسول نے خلاصہ کر دیا، فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، فرمایا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی جو چل رہی ہے، یہ مدار زندگی جو آپ دیکھتے ہیں، یہ کس کے گرد گھومتا ہے؟ محبت کے گرد گھومتا ہے۔ محبت عزیز بھی بناتی ہے، محبت ذلیل بھی بناتی ہے، محبت جنت تک بھی لے جاتی ہے، محبت جہنم تک بھی لے جاتی ہے۔ کیونکہ انسان صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ اگر محبت نہ ہو تو محنت کیوں کرے؟ صبح سے شام تک باہر کمانے جاتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، محبت نہ ہو تو کمانے کیوں جائے؟ یہ ملک آپس میں لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، کس چیز کی محبت میں؟ اقتدار کی محبت میں۔ یا آپ کے پاکستان میں سیاست کا بازار گرم ہے، کس چیز کی محبت ہے؟ کرسی کی محبت، اقتدار کی محبت، سیٹوں کی محبت، وزارتوں کی محبت۔ مطلب بندہ ذلیل ہونا چاہے گا لیکن کہے گا وزیر اعظم ضرور میں نے بنا۔ یزید کہتا ہے کتنی مجھ پہ لعنتیں پڑھنی ہے پڑھ لیں، لیکن میں نے تو تخت پہ بیٹھے رہنا ہے۔ اور مولا حسین کا نعرہ کیا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ فرمایا ہم عزیز بننا چاہتے ہیں۔
یزید کو ہو سکتا ہے تخت پہ بیٹھنے میں سکون مل رہا ہے، حالانکہ ذلیل ہو رہا ہے، پر اسے سکون مل رہا ہے، کیونکہ تخت سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور حسین کو مسلح پہ بیٹھنے پہ سکون مل رہا ہے، کیونکہ مولا کو مسلح سے کیا مل رہا ہے؟ سکون مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر پیسے سے محبت ہو جائے تو بندہ دیکھتا رہے گا، سکون کی سانسیں لیتا رہے گا، پیسوں کو ایک بار نہیں 10 بار گنے گا، کیونکہ پیسے سے محبت ہو گئی تو دیکھنے سے سکون، پتھر سے محبت ہو گئی تو دیکھنے سے سکون، مال سے محبت ہو گئی تو دیکھنے سے سکون، اولاد سے محبت ہو گئی تو دیکھنے سے سکون۔ تبھی خدا حضرت نوح کو عرض کرتا ہے کہ نوح، جس بیٹے کے لیے کہہ رہے ہو خدا یہ میرا بیٹا ہے، فرمائے تمہاری اہل سے نہیں ہے، اولاد سے بھی تب محبت کرو جب اہل ہو۔ محبت کے لیے اور میدان محبت کے لیے اپنے زندگی میں کوئی لائن کھینچا کرو تو فرمایا یاد رکھنا یہ خانوادہ، یہ گھر، یہ فیملی، یہ رشتے تب باعث سکون بنتے ہیں جب ان کے بیچ میں کیا ہو؟ محبت۔ کیونکہ محبت ہوگا تو کمپرومائز ہوگا، محبت ہوگا تو سختیاں ہوں گی، محبت ہوگا تو ایک دوسرے کے اخلاق کو کیا کیا جائے گا؟ برداشت کیا جائے گا، کئی چیزوں پہ صبر کیا جائے گا۔ رشتے چلتے ہیں محبت کی وجہ سے، لیکن قرآن نے لفظ محبت استعمال نہیں کیا۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے دونوں کے درمیان مودت کو رکھا، یہ نہیں کہا محبت کو رکھا، لفظ قرآن ہے۔ فرمایا یہ رشتہ بنا تاکہ سکون ہو۔ اللہ ایک اچھی فیملی کا ذکر کر رہا ہے کہ ایک اچھی فیملی میں سکون، اور دوسری چیز نشانی یہ ہے کہ ان کے بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ مودت ہوتی ہے۔ کیوں فرق محبت و مودت کیا؟ اور جب اہل بیت کی بات بھی کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں پر بھی کہا کہ میری آل سے مودت کرنا، مطلب جو اہل بیت کا ماننے والا ہوگا اس گھر میں سکون بھی ہوگا، اور کیونکہ مودت شناس ہوگا ان کے گھروں کے اندر مودت بھی ہوگی۔ اب فرق محبت اور مودت کیا ہے؟ آج سارے مسلمان کہتے ہیں مال رسول سے محبت کرتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم مودت کرتے ہیں، کیونکہ رسول نے مودت نہیں مانگی، محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ فرق محبت اور مودت کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے محبت یک طرفہ ہوتی ہے، مودت دو طرفہ ہوتی ہے۔ ان گھروں میں سکون نہیں ہوتا جہاں محبتیں یک طرفہ ہوتی ہیں، ان گھروں میں سکون ہوتا ہے جہاں محبتیں دو طرفہ ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے سکون کا کوئی سائنس ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے کہ شادی کرو ہم تجھے سکون دیں گے۔ اب جناب نے شادی کر لی کہ مولانا سکون تو ہے ہی نہیں گھر پہ، یہ ڈیلی جھگڑے ہیں، کبھی چائے پہ، کبھی روٹی پہ، کبھی کپڑے پہ، کبھی کسی بات پہ، کبھی اخلاق پہ، کبھی مختلف مسائل پہ، کبھی بچوں پہ۔ تو کہاں گیا وہ سکون جو خدا نے کہا؟ بھائی دین اسلام میتھ کا نام ہے، جب اس میتھ کو نہیں سمجھو گے 2+2 4 ہے،